اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ دروس اللغت العربیہ لغیر الناطقین بہا بک 3 کا 32واں سبق ہم نے شروع کرنا ہے جی، اور 32ویں سبق میں چونکہ ایک انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ زیر بحث ہے اور جو کہ مستثنیٰ کا ٹاپک ہے، تو اس مستثنیٰ کو سمجھنے کے لیے ہم نے پچھلے لیکچر میں کچھ انفارمیشن جو ہے وہ اکٹھی کی تھی، اور بہت اہم انفارمیشن ہمارے پاس آئی تھی جی۔ اس میں ہمیں پتہ چلا کہ جی مستثنیٰ کہتے کسے ہیں، پھر ادوات الاستثناء کون کون سے ہیں، مستثنیٰ منہو سے کیا مراد ہے، پھر کچھ اصطلاحات خاص طور پہ ہم نے سمجھی کہ کلام تام کسے کہتے ہیں، کلام ناقص کیا کہلاتا ہے، اور پھر کلام موجب کون سا ہے، کلام غیر موجب کون سا ہے، پھر استثناء متصل کون سا ہے، یعنی مستثنیٰ متصل کون سا ہے، مستثنیٰ منقطع کون سا ہے۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ ہم نے پچھلے لیکچر میں سمجھ لیں۔ سبق ہمارا انشاءاللہ آج شروع ہو جائے گا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک پکچر آپ کے سامنے رکھوں گا مستثنیٰ کے اعراب کے حوالے سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پکچر آپ کے سامنے بورڈ پہ موجود ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں تو 100% آپ کو بات انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گی۔ مستثنیٰ کا اعراب آپ دیکھیں گے کہ سبق میں کبھی منصوب نظر آئے گا آپ کو، کبھی مرفوع نظر آئے گا، اور کبھی اعراب جو ہے آپ کو مستثنیٰ کا وہ جر میں بھی نظر آئے گا۔ سبق میں شاید نظر نہ آئے لیکن ہوتا ایسا ہے۔ تو یہ کب کب منصوب ہوگا، کب کب جو ہے وہ مرفوع ہوگا، اور کب کب مجرور ہوگا، تو اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پکچر کی مدد سے سمجھیں گے۔ اور یہ میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ایک استاد کا، اپنے ایک آن لائن استاد کا، جن سے میں نے یہ چیز جو ہے وہ سمجھی، اور جس طریقے سے انہوں نے یہ چیز سمجھائی 100% میں کہتا ہوں کہ آپ کو بھی یہ سمجھ میں آئے گی، اور مستثنیٰ والا ٹاپک جو ہے وہ 100%، یعنی مستثنیٰ کا اعراب والا ٹاپک آپ کو 100% جو کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ جزائے خیر دے جی۔ بہت سارا خیر آپ کہہ لیں کہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے اس صورت میں، تو ہمیں اس خیر سے ضرور استفادہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن کی زبان کو سمجھانے کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خیر و برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ تو دعائیں نکلتی ہیں جی دل سے، سیدھی سی بات ہے۔ جس طرح میرے دل سے ان اساتذہ کے لیے دعائیں نکلی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل سے بھی میرے لیے دعائیں ضرور نکلیں گی۔ میری وجہ سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے، اور مجھے کسی کی وجہ سے بات سمجھ میں آ جائے، تو یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا، اور یہی وہ سلسلہ ہے کہ قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بندہ مومن اپنی قبر سے اٹھے گا اور اپنے نامہ اعمال میں بے انتہا نیکیاں دیکھے گا، تو وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی ہی نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ یہ وہ تیرے نیک اعمال ہیں، تیرا علم ہے یا جو نیک تو نے سلسلہ شروع کیا تھا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے اور اس کا ثواب تجھے ملتا گیا۔ تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اوپن پلیٹ فارم ہے جی، ہم سب اس کا مصداق بن سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پکچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جی، ہم نے ادوات الاستثناء میں صرف الا کو یہاں پر رکھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ الا میں ہی ڈیٹیل ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو مستثنیٰ باللہ، الا کے ذریعے جو مستثنیٰ ہوگا اس کا اعراب آپ کو بتایا جائے گا۔ دیکھیں وہ پوری پکچر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیں مستثنیٰ جو ہے یا تو منقطع ہوگا یا متصل ہوگا۔ منقطع کسے کہتے ہیں، متصل کسے کہتے ہیں، ذہن میں تازہ کر لیں۔ منقطع وہ ہوگا کہ مستثنیٰ اگر مستثنیٰ منہو جو ہے اس کا کوئی فرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی جنس میں سے نہیں ہے، یا اس میں جو مستثنیٰ منہو ذکر کیا گیا ہے اس کا کوئی جزو حقیقی نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مستثنیٰ منقطع ہوگا، اور اگر وہ مستثنیٰ منہو کی جنس میں سے ہے یا مستثنیٰ منہو جو ہے اس کا کوئی جزو حقیقی ہے تو وہ مستثنیٰ متصل کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر مستثنیٰ متصل میں آگے ڈیٹیل ہے کہ کلام یا تو موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا۔ موجب سے مراد وہ کلام ہے جس میں نہ تو نفی ہے، نہ نہیں ہے، اور نہ ہی استفہام ہے، اور اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو وہ کلام غیر موجب کہلائے گا۔ غیر موجب میں پھر ڈیٹیل ہے کہ اگر غیر موجب کلام ہو اور مستثنیٰ مقدم ہو، بعض اوقات ایسی صورت بھی آ جاتی ہے کہ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہو پر مقدم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آئے گا الا کے بعد ہی، لیکن
مستثنا جو ہے مستثنا منہو پر مقدم ہوگا، پہلے الا کے بعد مستثنا آئے گا اور پھر اس کے بعد مستثنا منہو ہوگا. تو ایک صورت یہ ہوگی اور ایک صورت نارمل ہوگی کہ وہ اپنی جگہ پر ہوگا. اگر غیر مقدم ہوگا تو پھر تیسری صورت اس میں فردر ڈیٹیل یہ ہوگی کہ مستثنا منہو مذکور ہوگا یا مستثنا منہو غیر مذکور ہوگا. مذکور کلام تام ہوگا اور یہ کلام ناقص ہوگا. تو یہ پوری پکچر ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں 3 طرح کے اعراب لکھے ہوئے ہیں جی. یہاں پر ایک لکھا ہوا ہے جی منصوب، ایک لکھا ہوا ہے بدل. بدل جب بھی سامنے آپ کے ذہن میں آئے تو اسے مبدل منہو اور ذہن میں آ جانا چاہیے. یعنی مستثنا منہو جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ مبدل منہو کا کام دے رہا ہوگا اور مستثنا کو بدل بنایا جائے گا. یعنی اگر مبدل منہو مرفوع ہوگا تو مستثنا بھی مرفوع ہوگا، اگر مبدل منہو منصوب ہوگا تو مستثنا بھی منصوب ہوگا، اور اگر مبدل منہو مجرور ہوگا مستثنا بھی مجرور ہوگا. دوسری صورت اعراب کی ہے. اور تیسری صورت ہے علی حسب العوامل. علی حسب العوامل ہوگا اس صورت میں جب مستثنا منہو غیر مذکور ہوگا. ٹھیک ہے، جب مستثنا منہو مذکور نہیں ہوگا تو پھر مستثنا کا اعراب جو ہے وہ علی حسب العوامل ہوگا. ٹھیک ہے، علی حسب العوامل کے معنی کیا ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈیٹیل آ جائے گی. تو 3 صورتوں میں مستثنا باللہ کا اعراب آئے گا، یا منصوب ہوگا یا وہ بدل بنے گا یا علی حسب العوامل ہوگا. تو اب ذرا نوٹ کر لیں کہ جب بھی مستثنا باللہ منقطع ہوگا تو اس کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، منصوب ہوگا لازماً. لیکن اگر متصل ہوگا، اور متصل میں پھر 2 صورتیں ہیں، موجب یا غیر موجب. اگر متصل موجب ہوگا تو بھی اس کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوگا. دوسری صورت اگر غیر موجب کلام ہے تو دیکھا جائے گا کہ مستثنا مقدم ہے یا غیر مقدم ہے. اگر مقدم ہے تو بھی مستثنا کا اعراب جو ہے وہ منصوب ہوگا. ان 3 صورتوں میں تو لازماً جو ہے آپ کہہ لیں کہ منصوب ہوگا. اگر مستثنا غیر مقدم ہے یعنی اپنی اصل جگہ پر ہے تو اگر کلام پیچھے مستثنا منہو مذکور ہے تو 2 طرح سے اعراب آ سکتا ہے جی. 2 طرح سے آ سکتا ہے. ایک تو آ سکتا ہے کہ وہ اسی طرح منصوب ہوگا. ٹھیک ہے، ایک صورت تو یہ منصوب بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بدل بھی بن سکتا ہے. بدل بھی بن کر آ سکتا ہے. لیکن بدل جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے بنانا. بدل بنانا زیادہ اچھا ہے. کس صورت میں؟ جب آپ کا مستثنا جو ہے متصل ہو، کلام غیر موجب ہو، اور یعنی غیر مقدم کی شرط اس لیے کہ اپنی جگہ پر ہو، اور مستثنا منہو مذکور ہو. ٹھیک ہے، تو آپ بدل بھی لا سکتے ہیں. تو گویا 1 2 3 صورتوں میں تو منصوب لانا واجب ہے. ایک صورت میں نصب میں بھی آ سکتا ہے اور بدل بھی بن سکتا ہے. اب صرف ایک صورت ہی رہ گی کہ اگر مستثنا منہو غیر مذکور ہو، مستثنا منہو غیر مذکور ہو تو اعراب جو ہے وہ علی حسب العوامل آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ پکچر الحمدللہ آپ کو 100% جو ہے وہ سمجھائے گی. میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ دیکھیں جو مستثنا ہوگا، جو الا کے ساتھ مستثنا آ رہا ہے نا، وہ اگر منقطع ہے تو لازماً آپ نے اسے نصب میں پڑھنا ہے. اگر مستثنا متصل ہے تو پھر 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو کلام موجب ہوگا یا غیر موجب ہوگا. اگر کلام موجب ہے تو بھی آپ نے لازماً نصب میں پڑھنا ہے. اگر کلام غیر موجب ہے تو بھی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو مستثنا مقدم ہوگا یا غیر مقدم ہوگا. اگر مقدم ہے تو بھی واجب ہے آپ نے منصوب پڑھنا ہے. اگر غیر مقدم ہے تو بھی 2 صورتیں ہوں گی، مستثنا منہو یا تو مذکور ہوگا یا غیر مذکور ہوگا. اگر مذکور ہوگا تو آپ اسے نصب میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بدل بھی بنا سکتے ہیں. اور اگر غیر مذکور ہے مستثنا منہو تو اس کا اعراب علی حسب العوامل ہوگا. یعنی جس چیز کی ضرورت ہوگی رفع میں بھی آ سکتا ہے، نصب میں بھی آ سکتا ہے، اور جر میں بھی آ سکتا ہے، جس طرح کی ضرورت ہوگی. تو الحمدللہ اس پکچر کو سامنے آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے 100% کلیئر ہوگا. آپ سبق کی طرف چلتے ہیں. سبق میں کلام کون سا ہے اور اس کا اعراب منصوب کیوں آ رہا ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تو 100% انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی. تو 32واں سبق ہمارا جی، سبق کی طرف چلتے ہیں. مکالمہ آپ کے سامنے آ گیا جی. علی پوچھ رہا ہے جی ما نتیجۃ الاختباری. الاختبار ٹیسٹ.
نتیجہ مضاف، الاختبار مضاف الیہ، الشہریو، الشہریو، ٹھیک ہے، میں اسے پورا پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ. تو الشہری، الاختبار الشہری، منتھلی ٹیسٹ. منتھلی ٹیسٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ یا استاذو سر منتھلی ٹیسٹ کا نتیجہ کیا ہے؟ المدرس، استاد جواب دے رہا ہے نجحت الطلاب کلہم، تمام کے تمام طلبہ کامیاب ہو گئے، الا واحدا منہم، الا واحدا منہم. اب آ گیا جی استثناء، الا حرف استثناء اور مستثنی منہ جس میں سے نکالا جائے گا الطلاب اور واحدن مستثنی. نجح الطلاب کلہم، تمام کے تمام طلبہ کامیاب ہو گئے. نجح فعل، الطلاب فاعل اور کلہم مضاف مضاف الیہ، تاکید الطلاب کے لیے، تو گویا الطلاب جو ہے یہ مؤکد ہو گیا اور کلہم جو ہے یہ تاکید ہو گئی. مؤکد اور تاکید مل کر یہ فاعل بن گیا نجح کے لیے. تو نجح الطلاب کلہم، تمام کے تمام طلبہ. تاکید کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مؤکد کا اعراب ہوتا ہے، اور یہ توابع کا ایک پورشن ہے، آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نجح الطلاب کلہم، تمام کے تمام طلبہ کامیاب ہو گئے سوائے واحد منہم، ان میں سے ایک. تو ذرا بتائیے کہ یہ مستثنی منصوب آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ کلام مجھے بتائیے کون سا ہے؟ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ پہلے یہ بتائیں، کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے؟ موجب کون سا ہے؟ موجب وہ ہے جس میں نہ تو نفی ہے، نہ نہیں ہے، نہ ہی استفہام ہے. تینوں چیزیں نہیں ہیں تو یہ کلام موجب ہو گیا. اوکے. دوسری چیز، یہ استثناء جو ہے یہ متصل ہے یا منقطع ہے؟ متصل ہم نے کسے کہا تھا کہ مستثنیٰ جو ہے وہ مستثنیٰ منہ کا ایک فرد ہو، اس کی جنس میں سے ہو، یا اس کا جزو حقیقی ہو تو یہ متصل ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو منقطع ہے. تو واحدہ منہم جب ہم نے کہہ دیا ان میں سے ایک، تو ظاہر بات ہے طالب علم ہی ہے نا، تو لہٰذا یہ ہو گیا متصل. ٹھیک ہو گیا، دو چیزیں. اور تیسری کہ کلام تام ہے یا ناقص ہے. ناقص ہم نے کسے کہا تھا؟ جس میں مستثنی منہ مذکور نہ ہو. تو اس میں مستثنی منہ مذکور ہے تو یہ کلام تام ہے. تو یہ کلام تام ہے، کلام موجب ہے، اور کیا ہے؟ استثناء متصل ہے. تو آپ کو پتہ ہے وہ جو شکل تھی کہ متصل میں، دیکھیں میں پکچر آپ کو دکھاتا ہوں. متصل میں موجب کلام میں، متصل موجب ہو تو لازماً منصوب ہوگا، تو یہ اس لیے لازماً منصوب ہے. نجح الطلاب کلہم الا واحدا منہم، تمام کے تمام طلبہ کامیاب ہو گئے سوائے ان میں سے ایک کے. ابراہیم کہتا ہے جی اخشا، میں ڈرتا ہوں. کس بات سے ڈرتا ہوں؟ آگے مفعول آ رہا ہے، مفعول ہے ان اکونا ایاہو. ان اکونا ایاہو، میں ڈرتا ہوں کہ اکونا ایاہو، میں ڈرتا ہوں کہ میں ہوں گا وہ. المدرس، استاد کہتا ہے نام، جی ہاں. انت ذاکا، تم ہو وہ، تم وہ ہو، ہاں تم وہ ہو. ابھی دیکھیں بڑی پیاری بات آئی ہے کہ ایک بندہ مومن کا طرز عمل آپ کو یاد ہوگا کہ بتایا گیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو امید یہ کرنی چاہیے کہ وہ ایک شخص میں ہی ہوں گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ تمام کے تمام شخص جنت میں جائیں گے سوائے ایک شخص کے، تو ڈر یہ ہونا چاہیے کہ کہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں. تو بندہ مومن کا جو طرز عمل ہے نا، جو بیان کیا گیا ہے کہ امید اور خوف کے درمیان امید بھی ہو اسے اور خوف بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ چونکہ دنیاوی معاملہ ہے، لیکن بڑی اچھی بات لگی کہ ابراہیم کہہ رہا ہے جی مجھے ڈر ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا. تو استاد نے جب کہا کہ ہاں تم ہی ہو وہ، تو اب ذرا ابراہیم کی بات سنیے کہ ابراہیم کہتا ہے جی کیفا رسبتو، میں کیسے فیل ہو گیا. ٹھیک ہے. حالانکہ واو حالیہ، حالانکہ قد اجبتو، اجابہ یجیبو اجابتاً جواب دینا، قد اجبتو میں نے جواب دیے ہیں، میں جواب دے چکا ہوں، انل اسئلتی کلیہا تمام کے تمام سوالوں کا، میں نے تو تمام کے تمام سوالوں کا جواب دیا ہے، الا الاولا سوائے پہلے کے. تو الا آ گیا جی حرف استثناء، اور الاسئلہ
مستثنا منہو اور الاول مستثنا. ٹھیک ہو گیا. اور مستثنا منصوب ہے, کلام موجب پازیٹو, مستثنا یا استثناء متصل ہے. ٹھیک ہے, سوال ایک سوال ہے نا ان میں سے, اسی کا ایک فرد ہے کہہ لیں. تو الا کے بعد مستثنا لازماً منصوب آئے گا. وقد اجبت عن الاسئلۃ کلھا الا الاول, میں تو پہلے سوال کے علاوہ تمام سوالوں کے جواب دے چکا ہوں. میں نے تو پہلے سوال کے علاوہ تمام سوالوں کے جواب دیے, میں کیسے فیل ہو گیا؟ المدرس, استاد کہتا ہے الاول پہلا مبتدا, یعنی الاول مبتدا اور اس کی خبر آ رہی ہے هو المہم, پہلا ہی اہم ہے, پہلا ہی اہم ہے. یہ ہی کا مفہوم میں کیوں لا رہا ہوں؟ یہ وہ حصر کا مفہوم ہے جو ہم نے بیسک کورس میں سیکھا تھا کہ آپ اگر ہی کا مفہوم جملہ اسم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے آپ یہ کریں گے کہ مبتدا اور خبر کے درمیان ایک رفع والی ضمیر لے کر آئیں گے جو کہ مبتدا کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے, اور خبر کو معرفہ کر دیں گے. تو الاول هو المہم, پہلا ہی اہم ہے, پہلا ہی اہم ہے. یا یہ ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر فصل ہے, جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اگر آپ کی خبر جو ہے, خبر نارملی آپ کو پتا ہے کہ نکرہ آتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اگر خبر معرفہ ہو جائے تو بعض جگہ پر شک ہو جاتا ہے کہ مبتدا اور خبر جو ہیں یہ موصوف اور صفت بن رہے ہیں, یہ موصوف اور صفت بن رہے ہیں, یا اشارہ اور مشار الیہ بن رہے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بتانے کے لیے کہ نہیں یہ مبتدا اور خبر ہی ہیں, آپ ان دونوں کے درمیان میں ایک ضمیر لے کے آتے ہیں رفع والی, جسے ضمیر فصل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا اسلوب اس سے ہمیں یہ حاصل ہوا تھا, اس سے حصر کا مفہوم بھی پیدا ہو جاتا ہے. تو الاول هو المہم, پہلا ہی اہم ہے, پہلا ہی اہم ہے. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو میں نے سنائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جی میں نے تو سارا کا سارا پیپر جو ہے پورا کا پورا پیپر حل کیا ہے, سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں سوائے پہلے کے, پہلا نہیں کیا, صرف باقی کیے ہیں, تو میں کیسے فیل ہو گیا؟ تو استاد بتا رہا ہے کہ پہلے ہی تو اہم ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذرا حدیث ذہن میں لائیے جو میں آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ, بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا, پہلا سوال, اس کو سامنے رکھیں, الاول هو المہم, وہی تو اہم ہے. بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ سوال ہوگا اس کی نماز کا. یہ مجھے بات کیسے سمجھ میں آئی تھی, میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ مجھے یاد ہے جب میں نے 5ویں کا امتحان دیا تھا, وظیفے کا امتحان, تو وہ وظیفے کا امتحان کہلاتا تھا, وظیفہ لگتا تھا اس میں, اور الحمدللہ وظیفہ لگا بھی تھا جو کہ 8ویں تک ملا تھا, اللہ کا شکر ہے. تو تھوڑا بہت آپ کہہ لیں کہ اس وقت ذہین بھی قرار دیے جاتے تھے. بہرحال 5ویں کا امتحان ہوا, ہم لوگ گئے, میری رہائش اس وقت تھی جوہر آباد میں, اور خوشاب اس سے 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, تو وہاں پر ہمارا سینٹر بنا. تو ہم سب ظاہر بات ہے چھوٹے 5ویں میں بچہ کتنا 1 سال کا ہوتا ہے, چھوٹے ہوتے ہیں, تو ہم استاد کے ساتھ اپنے جو ہیں ٹیچر کے ساتھ سب لوگ جو ہیں وہ گئے امتحان دینے کے لیے. جب ہم وہاں پہنچے اسکول میں, سینٹر میں, تو ہمیں بتایا گیا کہ جی سب سے پہلے آپ کا نا میتھس کا, یعنی میتھس تو آج کے دور میں ہم اسے کہیں گے, یعنی آپ کا سب سے پہلے حساب کا پرچہ ہوگا, حساب کا پرچہ ہوگا, ریاضی حساب کا پرچہ ہوگا. اور جو بچے اس حساب کے پرچے میں پاس ہوں گے, یعنی آپ سے پہلے حساب کا پرچہ لیا جائے گا, 9 بجے جیسے آپ کا حساب کا پرچہ شروع ہو جائے گا, 12 بجے رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. جو بچے حساب کے پرچے میں پاس ہوں گے انہیں باقی پرچے دینے کی اجازت ہوگی, وہ پھر حال میں واپس آ جائیں گے. جو فیل ہو جائیں گے وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے. تو یہ اناؤنس کیا گیا جی. ہم نے حساب کا پرچہ دیا, اس کے بعد باہر آ کے بیٹھ گئے. 12 بجے رزلٹ اناؤنس ہوا تو الحمدللہ ہم بھی اس میں پاس ہو گئے. ہمیں انہوں نے اندر کر دیا, اور باقی سب کو انہوں نے کہا جی جو فیل ہو گئے تھے حساب میں, انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگ گھر واپس جا سکتے ہیں. تو جو فیل ہونے والے بچے تھے وہ 12 بجے وہاں سے فارغ ہو گئے, اور ہم نے پھر باقی سبجیکٹس جو تھے ان کا امتحان دیا. سارے سبجیکٹ کا امتحان اسی دن ہوا, ایک دن میں, اور شام کو غالباً 5 یا 6 بجے فارغ ہوئے اور پھر گھر اپنے واپس گئے. اب مزے کی بات کیا ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ جب اگلے دن ہم اسکول پہنچے تو وہ بچے جو حساب میں فیل ہو گئے تھے اور واپس آ گئے تھے,
وہ باتیں یہ کر رہے تھے کہ یار میری انگریزی کی تیاری بڑی اچھی تھی، کوئی کہہ رہا تھا جی میری سائنس، مجھے ایک ایک لفظ سائنس کا جو یاد تھا، کوئی یہ بات کر رہا تھا کہ میری دینیات، کوئی کہہ رہا تھا میری معاشرتی علوم، یہ تو مجھے رٹی ہوئی تھی. لیکن بورڈ والوں نے کیا کرائیٹیریا بنایا جی؟ انہوں نے کرائیٹیریا بنایا حساب کو. انہوں نے کہا کہ اگر حساب ٹھیک ہے تو پھر باقی بات ہوگی. جن کا حساب ہی ٹھیک نہیں تھا ان سے نہ انگریزی کا کوئی لفظ پوچھا گیا، نہ ان سے سائنس کے بارے میں معلومات حاصل کی گئی، نہ ان سے دینیات، نہ ان سے معاشرتی علوم کے بارے میں کوئی سوال کیا گیا. تو گویا بورڈ والوں نے کرائیٹیریا بنا دیا کس کو؟ حساب کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں جو فرمایا کہ ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، بندے سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے سوال کیا جائے گا وہ نماز کا ہوگا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بتایا کہ جس کی نماز صحیح نکل آئی تو وہ دوسرے اعمال میں بھی کامیاب ہو جائے گا، تو گویا وہ باقی سوالوں میں بھی پاس ہو جائے گا. جس کی نماز ہی صحیح نہ نکلی وہ آگے کیا کرے گا؟ تو یہ حدیث مجھے اپنے اس واقعے، آپ کہہ لیں کہ وہ جو 5ویں والا تھا واقعہ، اس سے مجھے سمجھ میں آئی. تو یہاں بھی دیکھیں استاد یہ بتا رہے کہ الاول هو المہم، وہی تو اہم ہے، وہی تو پہلا ہی تو اہم ہے. اگر پہلا ہی آپ نے نہیں کیا سوال تو آپ جتنے مرضی اخلاق والے ہو جائیں، آپ جتنے مرضی دوسرے نیک کام کرنے والے ہو جائیں، اگر آپ کی نماز ہی نہیں ہے، اگر نماز ہی صحیح نہیں نکلی تو پھر پاس ہونے کے امکانات نہیں ہیں. وَلَهُ 30 دَرَجَةً، اور اس کے 30 نمبر ہیں. پہلا ہی تو اہم تھا، یعنی تھا، میں اس سینس میں کر رہا ہوں کہ پہلا ہی تو اہم تھا، پیپر ہو چکا، اور اس کے 30 نمبر تھے. 30 نمبر. لہو آپ کا خبر مقدم جملہ اسمیہ میں، اور 30 جو ہے یہ مبتدا مؤخر، اور درجتاً تمییز ہے 30 کی. جو پڑھ چکے ہیں وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں. یا اخوانو، اے بھائیو، اجتہدو، اجتہدا یجتہدو، اجتہدا یجتہدو، اجتہادن محنت کرنا، اجتہدو محنت کرو، فعل امر آ گیا، اجتہادن مفعول مطلق کے طور پہ، خوب محنت کرو. محنت کرو جیسے محنت کرنے کا حق ہے، محنت کرو جیسے محنت کی جاتی ہے. فقط اقترب الامتحان، اقترب یقترب، اقتراباً قریب ہونا. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے جا رہے ہیں. تو اقترب الامتحان، امتحان قریب آ چکا ہے. چکا ہے کیوں کر رہا ہوں؟ قد کے ساتھ. فا سببیہ، اس لیے کہ قد اقترب الامتحان، امتحان قریب آ چکا ہے. کون سا امتحان؟ النہائیو، فائنل ایگزام. نہا ینہا، انتہا ینتہی، ٹھیک ہے، اس سے نہائیون. الامتحان النہائیو، فائنل امتحان قریب آ چکا ہے. ولم یبقى الا شہر واحد، اور نہیں باقی رہا مگر ایک ہی مہینہ. ایک ہی مہینہ ہی کیوں کہہ رہا ہوں؟ شہرن میں بھی ایک کا مفہوم تھا، لیکن شہرن کے بعد اس کی صفت آئی واحدن، تو اس سے زور پیدا ہو گیا، تاکید پیدا ہوگی. ایک ہی مہینہ باقی رہ گیا. اب یہاں پر نوٹ کریں، الا آ گیا حرف استثناء، اور شہرن جو ہے یہ مستثنیٰ ہے، مرفوع آ رہا ہے. کیوں مرفوع آ رہا ہے؟ دیکھیے گا کہ مستثنیٰ منہ ذکر نہیں ہے. آپ ایک مہینہ کو کسی میں سے نکال رہے؟ نہیں نکال رہے نا، یعنی مستثنیٰ منہ مذکور ہی نہیں ہے، مستثنیٰ منہ مذکور نہیں ہے. تو لم یبقى، اور باقی نہیں رہا. کیا باقی نہیں رہا؟ اب اس میں یہ وہ صورت ہے، کلام بھی دیکھیں لم کے ساتھ آ رہا ہے. لم آپ دیکھیں کہ کیا ہے، نفی کے لیے آ رہا ہے نا. تو میں پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو ذرا پکچر دیکھیے گا کون سی ہے. منفی کلام یعنی غیر موجب، اور مستثنیٰ منہ بھی مذکور نہیں ہے. مستثنیٰ منہ بھی مذکور نہیں ہے. دو باتیں ذرا یاد رکھیں، کلام غیر موجب اور مستثنیٰ منہ غیر مذکور. تو کیا صورت ہے؟ علی حسب العوامل، جو ڈیمانڈ ہے جملے کی اس کے مطابق آپ کہہ لیں کہ اعراب آئے گا. تو اعراب کیا آئے گا؟ کیا باقی نہیں رہا؟ ایک مہینہ.
ولم یبقا الا شہر واحد، اور نہیں باقی رہا مگر ایک مہینہ. تو یہ شہر جو ہے یہ یبقا کے لیے فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، اس لیے مرفوع آ رہا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ پکچر انشاءاللہ آپ کو ہیلپ کرے گی ان سارے کانسیپٹس کو کلیئر کرنے میں. ولم یبقا بقیہ یبقا فعل بھی استعمال ہو گیا. ولم یبقا الا شہر واحد او اقلو. او اقلو قلیل، قلیل سے اسم و تفضیل کا صیغہ ہے اقلو. جس طرح کثیر سے اکثرو، تو یہ تھا اقللو جس کو مرج کر دیا اقلو. یا کم، صرف ایک مہینہ باقی رہ گیا ہے یا کم، ٹھیک ہے، یا اس سے کم. کلیئر ہو گیا جی. تو یہاں تک ہمارا سبق ہوا ہے جی. لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا ہے، سبق چل رہا ہے اور بہت اہم سبق ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبق آپ کو یاد رہے گا. کس حوالے سے؟ ٹاپک کے حوالے سے بھی یاد رہے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو انفارمیشن آپ کے سامنے ہے اس کے حوالے سے بھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی سبق کے ساتھ آپ سے ملیں گے اگلے لیکچر میں. تو اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.